السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے انسان کی زندگی میں 3 مرحلے بڑے اہم بنائے ہیں۔ پہلا مرحلہ بچپن ہے۔ اس بچپن کو حقوق چاہیے ہوتے ہیں۔ لا علمی سے علم چاہیے ہوتا ہے، عدم معرفت سے پہچان کی طرف لانا، جن چیزوں کا پتہ نہیں ان کو جاننا۔ تقریباً یہ زندگی حقوق لینے میں گزرتی ہے۔ رو لیا، مانگ لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا۔ عمر کے اس حصے میں اگر تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالنا، ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق اس بچے کے اوپر لوڈ، کام، ورک، یہ چیزیں بڑھاتے جانا، سکھاتے جانا، اور ساتھ میں شفقت اور پیار کا ہاتھ رکھتے جانا، تو یہ مرحلہ بھی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے چند ہی سالوں میں جوانی کے اندر منتقل ہو جانا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جوانی کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 7 بڑی طاقتوں سے، صلابتوں سے اور قوتوں سے ملا کے بنایا ہے۔ حضرت انسان کے عمر کے اس حصے کو اگر آپ کبھی چیک کریں تو پہاڑوں کی بلندی، پہاڑوں کی صلابت، اور جس طریقے سے ان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی کے اندر ایک نوجوان کو یہ عطا کی ہوتی ہے۔ عمر کے اس حصے میں جوانی کو میرا رب لوہے کی بھی تمام خصوصیات دے دیتا ہے، اور یہ فولادی جوانی بے شمار چیزوں کو جب جکڑتی ہے، پکڑتی ہے، تو بسا اوقات لوہا بھی سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز، میرے رب نے اس جوانی کو حرارت، تمازت، آگ، شعلے، گرمی، حدت اور شدت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جون کی گرمی ہو تب بھی کوئی فکر نہیں، دسمبر کی سردی ہو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ اس کی گرمیاں، یہ بھی جوانی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، اور یہ بے شمار جگہ پہ کام آتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نوجوان کی پانی کی بوند کو سمندروں کے سونامی سے بھی بڑھ کے طوفان دیے ہوتے ہیں، جو اندر ہی اندر چھلے مارتے ہیں، موج مستیوں میں اٹھتے ہیں، پھر دنیا کے کناروں تلک، ساحلوں تک، آفاق تک اپنی سوچ، اپروچ، پہنچ رکھتے ہیں،
اور 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جوان کی سوچ کو بادلوں اور آسمانوں جیسی بلندیاں دی ہوتی. وہ جو سوچتا ہے اگر اس کے پیچھے چل پڑے تو وہ کر بھی لیتا ہے. جو چاہتا ہے اللہ سے مدد مانگ کے مخلص ہو کے نکلے تو وہ آسمانوں سے بھی اپنی اڑان کو بلند کر لیتا ہے. بادل نیچے رہ جاتے ہیں اور وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. ستاروں کو، کہکشاؤں کو، گلیکسیز کو، ان کے حسن کو ماند کر دیتا ہے. اور اسی طرح اس انسان میں اللہ رب العزت نے ہواؤں جیسی طاقت بھی ڈالی ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے اس علاقے کا نوجوان اپنی جوانی میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی تیزی سے جوانی کے مرحلے طے کرتے ہوئے 7 سمندر پار جا کے وہ جب واپس لوٹتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ واقعتاً اس نے جو اپنے اوپر ذمہ داری عائد کی تھی حق ادا کر دی ہے. اور 7ویں نمبر پہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ اس میں مٹی کا ظرف، زمین کا ظرف موجود ہے. بھائیو، زمین کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنا ظرف بڑا وسیع رکھتی ہے. اگر کوئی اس میں بوئے تو اپنی ہمت کے مطابق اسے اس سے بڑھ کے پھل دیتی ہے. اگر کوئی اس کو اٹھائے تو یہ بگڑے بغیر اس کے ساتھ جا کے جہاں وہ ڈالے نچلی جگہ ہے تو اونچی کر دے گی اور بھرتیاں دے دے گی. اگر زمین خراب ہے اس میں جا کے اچھی ڈالی جائے تو یہ اسے اچھا بنا دے گی. زمین کا ظرف اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس پہ کوئی روڑی کے ڈھیر ڈالے تو بھی برداشت کرتی ہے. اس کو کوئی چیر کے اندر سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالے تو پھر بھی یہ گوارا کرتی ہے. اور اس کو اٹھا کے کوئی اپنے برتن بنائے، گھر بنائے تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. یہ 7 بڑی خوبیاں، ٹانک، قوتیں اور طاقتیں رب نے جوان کے وجود میں، چمڑے میں، ہڈیوں میں، خون میں اور گوشت پوش میں ڈال کے اسے اس کائنات کا ہیرو بنایا ہوتا ہے. اور اگر اس کو بزرگوں کی چھاؤں مل جائے، وڈیروں کا سایہ مل جائے، اور یاد رہے کہ جوانی کا حسن برسر پیکار رہنا ہے، بچپن کا حسن پیار لینا اور پیار دینا ہے، اور بزرگی کا حسن وقار لینا اور وقار دینا ہوتا ہے. بزرگ کو بڑھاپے میں وقار چاہیے ہوتا ہے، عزت اور احترام چاہیے ہوتی ہے. جوان جس چیز پہ جوان ہوگا، من شب علی شیء شاب علی، اس قوم کے بزرگوں کے عزت اور آبرو اور وقار کا پہلو بھی ویسا ہوگا. جس معاشرے میں، جس دور میں جوان نفیس طبع تھے، محنتی تھے اور کوشش اور کاوش میں لگے رہتے تھے، میں نے اس دور کے بزرگوں کو بھی عظیم دیکھا ہے، کریم دیکھا ہے، بڑے نرم دل دیکھا ہے، حوصلے والے دیکھا ہے، شفقتوں والے مہربان دیکھا ہے. اور انہوں نے پوری دنیا کی عزت اور آبرو اپنے قدموں میں جھکائی ہے. سبب پیچھے ان کی جوانی کا وہی برسر پیکار رہنا اور وہ عظمتوں کے نشان جو انہوں نے دنیا میں چھوڑے تھے، اس بنیاد پہ آنے والی نسلوں نے ان کی عزتیں کی اور احترام کیے. اگر میں اس پہ مثالیں دینے لگوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. امام بخاری رحمہ اللہ کا بچپن آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی آپ جوانی بھی سنتے رہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا بڑھاپے والا جو پورشن ہے تھوڑا سا، وہ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. عمر کے یہ تینوں حصے زبردست کیوں ہو گئے کہ اس بچپن نے تربیت لینے میں ہار نہیں سمجھا، اور جوانی نے جو ذمہ داری تھی، دنیا کا سب سے بڑا بوجھ علم کا بوجھ ہوتا ہے، اسے اٹھانے میں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. پھر اس بڑھاپے نے اس وقار کو لینے اور دنیا کو دینے میں بھی
معمولی سا ادھر سے ادھر ہو کر کے نہیں دیکھا. میں تینوں کی مثال دے دوں. امام بخاری رحمہ اللہ کھاتے پیتے گھرانے کے بچے ہیں، اور سنا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں مال دولت پیسہ دودھ کھانا وافر ہو، بچے زیادہ تر بدتمیز ہو جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ایسے نہیں ہیں. ابھی بچپن ہے اور الہامی کیفیتیں. جب بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کسی بچے کے من میں آ رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے پسٹل لے دیں، کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھ کو گاڑی لے دیں، کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھ کو بائک لے دیں، اور میں اس کے اوپر زوں زوں کرتا پھروں. کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں بھی الہمت حفظ الحدیث. اگر دل میں خیال آیا تھا تو یہ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین، شریعت، الفاظ محبوب، گفتار محبوب، کردار محبوب، خصال محبوب، عادات محبوب، میں نے ان کا نگران بننا ہے. اور پھر پوری جوانی کی ساری طاقتیں صرف کر دی ہیں، لگائی ہیں تو حفظ حدیث میں لگائی ہیں. اور پھر بڑھاپے میں وقار کیسا دیا ہے. وقت کے حکمران نے بلا کے کہا کہ ہماری طرف آئیے. کہا حکم کیجیے. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ دیا گیا کہ میرے شہزادوں کو میرے گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھایا کرو، اور یہ جو حدیث اپنی مجلس اللہ کے گھر میں سجاتے ہو، مدرسے میں لگاتے ہو، وہاں عام لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو جو اسپیشل ہے ہمارے محل میں آ کے اپنی یہ کتاب پڑھایا کرو. کیا جواب دیا تھا کہ جس کو پیاس ہے وہ کنویں کے پاس چل کے آ جائے. کنواں پیاسوں کے پاس چل کے نہیں جایا کرتا. حدیث پاک کا علم تھا تو اس دین کا وقار بھی اسے برقرار رکھا. حضرات، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس دور کا انتہائی تکلیف دہ، پریشان کن، تباہ کن، برباد کن، اتنے برے حالات ہیں کہ رونا چاہتے ہیں تو رویا نہیں جاتا، شرمندہ ہونا چاہتے ہیں تو شرمندہ بھی نہیں ہو پاتے، کسی کو سنائیں تو دل کا دکھڑا سنایا نہیں جاتا. کہ ہماری نرسری بھی گئی، لیکن کسی بھی قوم کی سب سے مضبوط اور مستقبل کی ترجمان اگر کوئی نسل ہوتی ہے تو وہ جوان نسل ہوتی ہے. ہمارا جوان ہمارا ہو کے ہمارا نہیں رہا، اور اس کے اوپر جو ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، نہ اس کو وہ والدین کی طرف سے لے رہا، نہ اساتذہ کی طرف سے لے رہا، نہ ننیال نہ ددیال کی طرف سے لے رہا، نہ وہ سسرال کی طرف سے ذمہ داری سمجھ رہا ہے، نہ وہ اپنے مستقبل پہ نظر رکھ رہا ہے، نہ وہ اپنے حال کو دیکھ کے پریشان ہے، اور نہ وہ ماضی کے جوانوں کو ان کی زندگیوں کو دیکھ کے لے کے کچھ پرکھنا سیکھنا یا اپنے آپ کو سکھانا چاہتا ہے. بس تن آسانی ہو، بد عملی ہو، منہ میں لیٹے ہوئے لقمے ڈال دیے جائیں، بوڑھا باپ کماتا رہے، ہم لیٹ کے کھاتے رہیں، اماں کام کرتی رہے، ہماری سکن کو بھی کچھ نہ ہو. بیٹوں اور بیٹیوں کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ میرا رب معاف کرے. اور اس کے بھی 7 بڑے سبب ہیں. جس طرح کی رب نے طاقت دی تھی ویسا ہی گھن لگا. لکڑی جتنی اچھی ہو اگر اسے گھن لگ جائے تو پھر نہ وہ اپنے کام کی رہتی ہے، نہ دوسروں کے کام کی رہتی ہے، نہ وہ کسی کا بوجھ اٹھاتی ہے. چارپائی کو جب گھن لگا ہے، بیٹھنے والا تھوڑے بھی وزن کا تھا تو وہ ٹوٹی ہے. حضرات، اگر کھانے والی کسی اچھی چیز کو الی لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی چیز بدبودار ہوتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. ہماری جوانیوں کو جو 7 جراثیم، 7 بیماریاں ہماری اس سوسائٹی اور معاشرے میں لے ڈوبی ہیں، ان میں سے پہلی، ہر نوجوان کو ایک ہی ہے کہ میں اپنی خود نمائی کروں. بھائیو، آپ بیٹیوں کے کبھی پرس کھول کے دیکھیں، آپ کو موبائل اور موبائل میں آئینے نظر آئیں گے، لپسٹک اور سرخیاں نظر آئیں گی، آلات تجمیل، حسن و جمال، بننے سنورنے، شکل اور صورت کو سنوارنے کی چیزیں نظر آئیں گی. آپ کسی نوجوان کو دیکھ لیں
جو جوان 17 سال کی عمر میں قوم کا لیڈر بن کے، رہبر بن کے، رہنما بن کے اور قائد بن کے، امت کا رکھوالا بن کے 17 سال میں میدان عمل میں اتر کے اتنی ٹریننگ لا چکا ہے کہ وہ اپنے ملک میں نہیں فارن میں آ کے اور بڑی زبردست قوم کے ساتھ ٹکرا کے محمد بن قاسم اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ آج کا 17 سال کا نوجوان، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ 17 سال کی عمر تلک بس یہی پڑھتا رہتا ہے کہ مطالعہ پاکستان کیا ہے، چوتھی میں بھی وہ، پانچویں میں بھی وہ، چھٹی میں بھی وہی، جنگلات کیسے، آٹھویں میں بھی وہ کہ جو ہے سطوحات مرتفعات کیسے، نویں کے اندر جا کے بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میدانی علاقے کیسے، پھر وہ فرسٹ ایئر میں آ جاتا ہے، وہاں آ کر کے بھی پھر نئے سرے سے وہ سارا کچھ لکھنا پڑھنا، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، اور آگے آگے چلتے چلتے وہ عمر کے 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں سال میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اس کی زندگی جو ہے ایک پرزے کی حد تلک، ایک موبائل کی حد تلک، سوشل میڈیا کی حد تلک، اپنی ذات کے حصار اور دائرے کی حد تلک، صرف انگلیوں کے گھمانے کی حد تلک، خیالی پلاؤ کی حد تلک، کرنے میں وہ کسی کا کچھ کرتا نہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ یہ اوپر سے زندگی کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب نظر آ رہا ہے، لیکن خود نمائی کیسی کرنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ نام دیکھیں، علاقے چ پاویں نام ادا اچھا دا ہوئے، اوتھے انہیں ڈاؤن لکھیا ہوندا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر ناموں کی تمثیل ہو جائے تو اس پہ کسی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاؤں والے، علاقے والے، شہر والے، گلی والے، محلے والے، ان کی نظروں میں یا حقیقت میں واقعی پرلے درجے دا ہن لفظ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پنجابی جو بولیا جاندہ ہے، جھوڈو ہوئے، لا علم ہو، نا آشنا ہو، بے خبر ہو، بیکار ہو، آوارہ ہو، لیکن ماشاءاللہ جو نام رکھے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ فیس بک پہ اپنے بچوں کے سٹیٹس پڑھیے، شکلیں پڑھیے، تصویریں پڑھیے، رہندہ پاویں ایتھے مٹو پورا ہوئے، اوتھے لکھیا ہوندا برٹش، جاپانی، اور پڑھا کہاں پہ ہے؟ پاویں کسے دن ایتھے کسے کھوتی سکول چ بھی نہ جا کے ویکھیا ہوئے خود ہی، لیکن وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا ہے۔ یعنی جھوٹ پہ بنیاد، خود نمائی اور دکھائی، چھوٹا ہو کے بڑا پیش کرنا، یہ پہلا گھن ہے جو ہمارے جوان کی جوانی، کپڑوں میں وقت برباد کرے گا، بالوں میں، زلفوں میں، بننے میں، سنورنے میں۔ بیوٹی پارلر میں ایک وقت تھا کہ نوجوان سیرت سے پہچانا جاتا تھا، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی جیت گئے صورت سنوار کے۔ دوسرا بڑا سبب میں نے حسن کی طرف ہی لانا تھا، اور یہ ہے کہ ہر وقت بس میں خوبصورت لگوں، میں اچھا لگوں، میری تعریفیں ہوں، لوگ لائکس دیں، مجھے پسند کریں، انگوٹھے اوپر کر کے یوں کر کے کہیں کہ کوئی زبردست۔ گھر چ پاویں پیو کولو جنہیں مرضی چھتر کھاندا ہوئے، سوسائٹی دے اندر لوکاں آگے شو بھئی زبردست، اور حالت کیا ہے؟ سوکھے ٹکڑے بھی میسر نہ ہوں تو کسی گاڑی کے پاس کھڑا ہو کے بودے شودے سیٹ کر کے تصویر بنا کے سفاری میری ہے، یہ میرے پپا کی لینڈ کروزر انہوں نے مجھے لے کے دی ہے، سٹیٹس لگائے گا، ہر چیز ہنسی کر کے پیش کرے گا۔ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ گیا ہے، کرسی کے ساتھ تصویر بنا کے، جناب میں یہ کر رہا ہوں۔ دنیا کے سامنے یہ جھوٹے خیالی پلاؤ، اور میں کہا کرتا ہوں خیالی پلاؤ جتنے مرضی بنا لو، ٹنو من مرغی ڈال لو، مچھلی ڈال لو، لیکن کسی بھوکے کے پیٹ کی وہ بھوک نہیں مٹا سکتے۔ آپ ہوائی قلعے تعمیر کریں، جتنے مرضی کر لیں، بڑے بڑے کمرے بنا لیں، واش روم بنا لیں، مگر آپ ان میں جا کے قضائے حاجت یا نیند کے لیے کہیں سو نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ کو حقیقی زمین پہ رہنا ہوگا، اور اپنی جو ہے وہ دھرتی اور اپنی بنیاد اور بیس وہ تو بنی نہیں آج کے جوان کی، نہ وہ بنانا چاہتا ہے۔ تن آسانی اتنی ہے کہ سارا کچھ یوٹیوب کے ذریعے، دنیا کے ذریعے ڈالر اور پیسے جو ہیں وہ میرے گھر میں پہنچ جائیں، اور اگر ابو کہیں کہیں کہ بیٹا کوئی کھیتی باڑی، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی مویشی، کوئی منڈی، کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی ٹریڈ، کوئی بزنس، کوئی لین دین، کوئی رشتہ داریاں، تعلق داریاں، تو وہ باپ کو اور ماں کو اور سوسائٹی کو، چچا تائے کو، ددیال ننیال کو جھلے اور بے وقوف سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی محنتوں میں گزار دیا، میں تو لیٹ کے تمہیں کما کے دکھاؤں گا۔ تیسرے نمبر پہ
بے شمار چیزوں کے جلووں کے پیچھے گھومے گا۔ یہ سائیکل چلاتا تو اس کا جسم نارمل رہ سکتا تھا، مگر یہ سائیکل سے بائک اس پہ بھی نہیں رکا نا۔ میں دیکھ رہا ہوں تن آسانی کی انتہا ہو گئی ہے، نہیں جی 70 نہیں لینی میں، اب 125 بھی ماٹھا ہو گیا ہے، مینو ہیوی بائک لے کے دو 150 تو اتنے کو جڑی جاوے۔ اور اگر ابا نے نہیں لے کے دی، ابا کی گردن اتار دی۔ پچھلے سال واقعہ آپ لوگوں نے سنا، پڑھا، دیکھا۔ کیا یہ رویے تھے جوانی کے؟ یہ جوان تو حوصلے کے لیے تھا۔ میرا رب جنگل کے اندر بھی یہ اصول رکھتا ہے، چھوٹے پودے پھر بڑے پودے، جب جوان پودے آتے ہیں اور بوڑھے پیڑ گرنے لگتے ہیں تو یہ جوان پیڑ ان کی جگہ سنبھالتے ہیں۔ بزرگ کب تک کمائیں گے؟ کب تک چلیں گے؟ بچپنے کو سنبھالا، تیری جوانی کو حوصلہ دیا، ساتھ دیا، پیار دیا، سایہ رکھا، مشورہ دیا، تیری پشت پناہی کی، تیرے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اب حق تو بنتا تھا نا کہ بوجھ لیا جائے ذمہ داریوں کا، اور 7 ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کے بغیر سوسائٹی نہیں چلتی، معاشرہ نہیں چلتا۔ میں ان کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے جو دیمک ہمیں چاٹ رہی ہے ہماری جوانی کو، وہ جلوے ہیں۔ کسی کو دیکھا گاڑی اچھی ہے تو گھر میں مطالبہ کر دیا، کسی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ چیز اچھی جا رہی ہے، کپڑے ہیں تو ویسے کاپی کرنا شروع کر دیے، ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ارے وہ دور چلا گیا کہ جب سادگی میں اندر جوان ہوتا تھا، جوان میں جوانی ہوتی تھی، اور اس جوانی کی عزت اور برسر پیکار ہوتی تھی، جھکے ہوئے سر ہوتے تھے، شرم و حیا ہوتی تھی، بڑوں کا ایک آسرا اور بازو اور سہارا ہوتی تھی، مگر وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے بعد چوتھی بڑی دیمک جو چاٹ رہی ہے اور جراثیم اور وائرس جو ہماری جوانی کو لگا ہوا ہے، وہ ہے نشے۔ کسی بھی نوجوان کو دیکھ لیں، کسی نہ کسی نشے میں ہوگا، کسی نہ کسی نشے میں۔ پوڑی کا نشہ، کوڑی کا نشہ، دولت کا نشہ، مال کا نشہ، برادری کا نشہ۔ اور یہ نشے ہمیں مارے جا رہے ہیں۔ خالی نشہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس نشے کو اتارنا پڑتا ہے۔ یہ نشہ گبرو جوان کو زمین پہ لٹوا دیتی ہے، اور میں نے اس نشے کی حالت میں جوانوں کو رات فٹ پاتھوں کے اوپر اور گرین بیلٹس کے اوپر، سڑکوں کے اوپر مرے ہوئے دیکھا ہے، لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ کتے پیشاب کر رہے ہوتے، انہیں اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آئیے کیسا نشہ لگا ہے؟ یہ محبت کا نشہ۔ کہاں جا رہا ہے؟ جھولے لال جا رہا ہے، 7 شریف جا رہا ہے، کیا کما کے آیا ہے؟ 4 دھاگے لے آیا ہے۔ کیا کر کے آیا ہے؟ ناچ گا کے آ گیا ہے۔ کیا کر کے آیا ہے؟ وہاں سے کوئی جو ہے پوڑی شڑی لے آیا ہے۔ کیا کر کے آیا ہے؟ 7-8 دن میں جو تو خرچ کر کے آیا، ماں باپ کا لگا کے آیا، ارے عقیدے کو برباد کر کے آیا۔ حاصل کیا کر کے آیا ہے؟ آوارگی، دیوانگی اور بیگانگی، اپنی ہی عزت، اپنی آبرو کو لوٹنے کے جو نشے چڑھے ہیں۔ یہ آج سے پہلے جوانوں میں اتنے نہیں تھے ہر دور میں، لیکن اتنے نہیں تھے جس قدر آج نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ جھکتا نہیں ہے۔ جوانی میں جھکاؤ، آپ کو پتہ ہے کسی بھی درخت کی سب سے مضبوط شاخوں کو رب جھکا دیتا ہے اور انہیں پھل دے دیتا ہے، ان پہ وزن ڈال دیتا ہے۔ جو کام کی شاخیں ہوتی ان سے اللہ کام لیتا ہے۔ جوانی میں جھکاؤ چاہیے، صرف اکڑاؤ نہیں، مگر اس کی گردن میں سر یہ آ جاتا ہے، اور یہ اکڑ کے آسمان تک اونچا ہونا چاہتا ہے۔ یہ باپ کے سامنے بھی اکڑتا ہے، یہ اماں کے سامنے بھی اکڑتا ہے، یہ استاذ کے سامنے بھی اکڑتا ہے، یہ نمبردار اور چودھری کے سامنے بھی اکڑتا ہے، یہ جس کو قوم نے بڑا مانا ہے اس کے سامنے بھی اکڑتا ہے۔ باپ سمجھا رہا ہوتا ہے، کہندا پیو تینوں پتہ نہیں تسی ساری عمر نہیں کرے، میں ہن تانوں دسنا۔ تو بڑوں کی عزت اور احترام یہ جوانی کی اصل علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس نے یہاں آ کے اپنے آپ کو اکڑو خواں بگڑا ہوا آوارہ مزاج تو بنایا ہی تھا، ساتھ میں گردن میں سریے آئے، اور پھر اس کے بعد گرتا ہے۔ ایک اور جراثیم تو اتنا گر جاتا ہے، باپ حجا ماردا رہے، پوت اٹھ نماز لئی، پیو توں جا کے بخشا، اپنے گناہ جڑے کیتے بخشا، میری فکر نہ کر۔ کام پہ بھیجا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ گرنا تو اس قدر گر جانا کہ اٹھنے کا نام نہ لینا، بے حسی، میں اس کو بے حسی کہوں گا، کہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ میرا کہنے والا کون ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، وہ مجھے مشورہ کیا دے رہا ہے، وہ مجھے سبق کیا پڑھا رہا ہے۔
اور یاد رکھیے ہم جس سوسائٹی کو فیس کرتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، بے شمار سبق کتابوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ یہ زمانے کے سبق سیکھنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک دفعہ چوٹ کھا کے آیا ہے، ایک دفعہ مار کھا کے آیا ہے، ایک دفعہ دھوکہ کھا کے آیا ہے، کافی تھا۔ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ والدین کے نقصان پہ نقصان کرے، خاندان کے نقصان کرے، عزت کو پامال کرے، مٹی میں ملائے، بزرگوں کی چادر لوگوں کے قدموں میں ان کی پگڑیاں رکھوائے، اور جو ہے زمین پہ ان کی لکیریں نکلوائے۔ آج کی جوانی نے یہ رخ دکھائے ہیں۔ جائیے جا کے، میں سول لائن عمر مسجد میں درس دے رہا تھا اور جوانوں کی کسی اور پہلو سے گفتگو تھی۔ علاقے کا سب سے بڑا مالدار بندہ، صاحب جائیداد، صاحب دولت، پراپرٹی آیا اور آ کے اس قدر اس نے آنسو بہائے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رونا بھی چاہ رہا تھا مگر رو نہیں پا رہا تھا۔ بتا رہا تھا کہ میرے بچوں نے کس طریقے سے جوانی میں جو میں نے کمایا تھا ان کے لیے سنبھالا تھا، کس طریقے سے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے، اڑایا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے، شرمندہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 7واں بڑا وائرس جو جوانی کو لگا ہے وہ ہے نفسا نفسی کا۔ نفسا نفسی، ماضی کا جو نوجوان تھا نا، میں نے اس کی خوبی دیکھی تھی کہ ایک علاقے کا نوجوان دوسرے علاقے میں جاتا، بات کرتا، کہتا کہ یار میں فلاں علاقے کا پہلوان ہوں، یقین کیجئے وہ پہلوان اس کی پہلوانی کی قدر کرتا۔ ایک پیشے والا دوسرے پیشے کے پاس جاتا کہ میں فلاں علاقے کا جو ہے وہ چودھری ہوں، نمبردار ہوں، اللہ کی قسم اس کی قدر کی جاتی، عزت کی جاتی۔ آج کی جوانی، آپ چوکوں میں چلے جائیں، چوراہوں میں چلے جائیں، ٹولیاں بنی ہوں گی، لیکن بلا وجہ، بلا سبب، صرف اپنی ذات کی حد تلک، نہ انہیں بہن کی حیا ہے۔ بوڑھا باپ تو بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور جوان بھائی گھر میں لیٹا ہوا ہے تو نفسا نفسی۔ جب اپنا کام ہے تو ٹھیک ہے، مارکیٹ میں پیو تو جمی میں تو نہیں جمی، یہ جواب آتا ہے باپ کو۔ اور اگر باپ تھوڑا سا احساس دلاتا ہے تو نفسا نفسی کا عالم یہ، ابا مینوں تانے دین دی لوڑ نہیں، تو اپنے چسکے پورے کیتے سے۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹا باپ کو تانے دے رہا ہے، کون ہے؟ جوان ہے، اور باپ کہتا ہے چلو عمرے کے لیے ساتھ نہیں جا رہے۔ اس نے تڑپ کے کہا کہ ذرا بچوں کو سمجھائیے، جوان میں نے اس لیے تو نہیں کیے تھے۔ اور وہ مسجد میں بیٹھ کے باپ کو تانا دیتے ہیں، جی یہ باپ ہمیں کہتا ہے چلو اب مدینے چلو، سعودیہ چلو، پاکستان واپس چلو، انگلینڈ کے حالات اچھے نہیں۔ جب ابا جوان تھا تو انگلینڈ ٹھیک تھا، جب ہم جوان ہوئے ہیں تو انگلینڈ خراب ہو گیا ہے۔ یعنی باپ کے سامنے بولنے کی بھی حیا نہیں۔ نفسا نفسی کے عالم میں اس قدر چلے گئے، ماں ساری رات تڑپتی رہے، کیا مجال کے مٹھیاں بھر دیں یا دبا دیں۔ اس جوانی نے یہ دن بھی دکھائے ہیں ہمیں، ساری ساری رات اپنی جو ہے وہ چیٹنگ پہ لگا رہے گا، اپنے باپ کو اٹھ کے دوا دے دے یا پانی دے دے، اس سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور آج جوانی کو یہ گن لگا ہے نفسا نفسی کے اس عالم میں۔ میرا رب معاف کرے، ساری دنیا ڈوبتی ہے ڈوب جائے، مرتی ہے مر جائے، لیکن اس کو اپنی ذات کی حد تلک آسائش اور آرام ان 7 بڑی پریشانیوں کے بعد آ رہے ہیں کہ اس جوانی کو ذرا مثبت پہلو سے دیکھیے، اس کے لیے کچھ کیجئے، کیونکہ اس جوانی نے دنیا میں بھی آپ کو دیکھیے، کوئی بھی عبادت لیں جوانی سے اچھی کوئی اور ٹائمنگ نہیں ہے۔ اب بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں، میں اس گاؤں میں آج سے نہیں آ رہا، تقریباً میرا یہاں کا تعلق 1990 سے ہے۔ مسجد چھوٹی تھی لیکن اس میں یہ کرسیاں نہیں مجھے نظر آتی تھیں۔ کیا اس وقت کے بزرگ نہیں تھے؟ بزرگ تھے، لیکن دیکھا دیکھی جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں، جو مسائل بنے ہیں، ان کا حل کون کرے گا؟ ان ذمہ داریوں کو کون سمجھے گا؟ ہم ہی نے سمجھنا ہے۔ جوانی، شباب اللہ کو بڑی پسند ہے، اور قوی مومن بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جوانی کے اندر اللہ کے گھر سے دل لگی، کیونکہ رب نے دل دیا ہے تو دل لگی تو کرے گا، مجبوری ہے، جہاں دل لگا ہے دل لگی کرے گا۔ آپ کہتے نہیں جہاں بیری کا درخت ہو بیر لگے ہوں وہاں پتھر اور وٹے تو آنے ہی ہیں۔ جب جوانی ہے، سینہ ہے، دل ہے، خون ہے، دھڑکن ہے، دل لگی تو کرے گا۔
لیکن رب نے اس پہ جو وزن ڈالا ہے، دل لگی کو یوں ٹرن دے کے موڑ کے لوگوں کے گھروں سے ہٹا کے اپنے گھر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تم میرے گھر سے دل لگی کر، تجھے ایسی عزت دوں گا، یہاں بھی معزز ہوگا، کل قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ ملے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. دنیا کے گھروں سے جب جوان نے دل لگی کر کے دیکھی ہے، کہیں پتھر آئے ہیں، کہیں گوبر آیا ہے، کہیں گندگی آئی ہے، کہیں FIR آئی ہے، کہیں مار دھاڑ آئی ہے، کہیں قتل و غارت آئی ہے. حضرات آئیے، اپنی جوانی، اس جوانی کو محبوب نے کہا وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. جو جوان جوانی میں بندہ بن کے رہے، بندے کا پتر بن کے رہے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، کل قیامت کے دن جب دنیا تڑپ رہی ہوگی، پانی کی بوند کو ترس رہی ہوگی اور دھوپ کے اندر ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اسے بلا کے اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے. اور جو جوان جوانی میں اسے حسن دعوت گناہ دے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة، اس کو ایک عورت بلاتی ہے اور وہ حسن و جمال کی مالک ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، یہ ذمہ داری کا بوجھ، اپنی جوانی کی عزت اور وقار اور اپنے بزرگوں کا لحاظ اور اپنی تربیت کا پہلو غالب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ دیں گے. یوسف علیہ السلام کی مثال ایسے نہیں، اللہ نے پوری صورت اتار دی، جوانی کو حسن بھی دیا، کام بھی دیا، لگام بھی دی، آرام بھی دیا، سوچیں بھی دی، فکریں بھی دی، بلندی بھی دی، آبرو بھی دی، اور اس میں حوصلہ، صبر اور تحمل بھی دیا. کتنے بھائیوں کا ساتھ میں ظلم تھا، لیکن کس قدر جوانی نے اپنی عزت اور آبرو اور حوصلہ یہ سب کچھ دکھایا. حضرات اس لیے آئیے جو 7 کام کرنے کے ہیں، جوانی پہ بوجھ ڈالیے، اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی انسان پہ اس کے جسم کی قوت برداشت سے بڑھ کے وزن نہیں ڈالتے، لیکن وزن ڈالے رکھتے ہیں. مثلا مرو اولادکم سبعا. آپ کو پتہ ہے دین کا کوئی بھی کام بلوغت سے پہلے فرض نہیں ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، جوان نہیں ہو جاتا، بیٹی جوان نہیں ہو جاتی، شریعت اپنا اس کے اوپر جو ہے کوئی فرض نہیں ڈالتی، لیکن اسے عادی بناتی ہے بوجھ کا. بچے 7 سال کے ہوں تو نماز کا بوجھ ان پہ ڈالو. مرو اولادکم سبعا واضربوہم 10. بالغ نہیں ہوئے، ابھی 10 سال کے ہیں، پھر نہیں لے رہے، تو پھر ان کو روک کے زبردستی کھڑا کر کے، پھر ان پہ ذرا سختی کر کے یہ کام کروائیے، کیونکہ جوانی آ رہی ہے. اور جوانی میں سجدوں کا مزہ جوانی میں آتا ہے، بڑھاپے میں تو سجدے کی بسا اوقات توفیق بھی رب چھین لیتا ہے، کمر بھی نہیں مڑتی، گھٹنے نہیں زمین پہ لگتے، بندے کی پیشانی نہیں لگ پاتی، ہاتھوں میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوتی، پھر وہ جھکتا بھی ہے تو بیچارہ تھوڑا سا. یہ ساری چیزیں جوانی میں. تو پہلا کام ہے جوانی کے اوپر بوجھ ڈالیے، معرفت کا، پہچان کا اور علم کا، کیونکہ یہ بچپن سے ہوتا ہے، بندہ تھوڑا تھوڑا سیکھتا ہے، لیکن جوانی میں معرفت کو پختہ ہونا چاہیے اور اپنے پورے عروج پہ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا علم، آپ کو یہ پتا ہو کہ جس نے مجھے جوانی دی ہے وہ کون ہے، جو جوانی لے سکتا ہے وہ طاقت کون ہے، جو میری جوانی کو اچھا مستقبل دے سکتا ہے وہ کون ہے، اور جو میری جوانی کو برباد کروا سکتا ہے وہ کون ہے. تو یہ پہچان رحمان کی اور شیطان کی، دونوں کی، منفی طاقتیں اور مثبت طاقتیں. یہ لے گا تو اس کا علم جو ہے وہ اسے فائدہ دے گا. اگر صرف منفی علم حاصل کرتا رہا، یہ کیا ہے، جیسا کہ آج کل ہم فیس بک یا دیگر ریسرچ انجنز جو ہیں وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، آنکھوں کو پھاڑتے ہیں، روشنیوں میں رکھتے ہیں، انگلیوں پہ انگلیوں، انگوٹھوں پہ انگوٹھے چلتے ہیں، ٹچ سسٹم بحال، اور پوری رات جو ہے بھاگتے ہیں. لیکن اس جرنل نالج کے باوجود بھی چونکہ ساتھ مثبت علم نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک کی یہ نوجوان، ان کی گالیاں، ان کی آوارگی، ان کی بےہودگی، ان کی فضولیات، ان کی لغویات، ان کے جو ہے بےہودہ جملے، الفاظ اور کلمات، ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ معاشرے کو چاٹ رہا ہے. ایک بات معمولی سی نہیں، رائی کا پہاڑ بنا کے رکھ دیں گے، اور اگر مثبت علم کا پہاڑ بھی سامنے آ گیا ہے تو اسے رائی بنا کے رد کر دیں گے. آپ صرف کمنٹس کے اوپر چلے جائیں اور دنیا کو جا کے دیکھیں کیا کر رہی ہے دنیا، اور جوان کیا کر رہا ہے. باپ سمجھتا ہے بیٹا ریسرچ کر رہا ہے، ماں سمجھتی ہے کہ بیٹی سٹڈی کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ وہ منفی علم کو لے کے چل رہے ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ علم کے دونوں پہلو مد نظر رکھیں۔ اللہ نے قرآن کو دنیا کی سب سے عظیم کتاب کیوں بنایا ہے کہ یہ جہاں رحمان کی پہچان کرواتی ہے تو ساتھ میں شیطان کا بھی تعارف کرواتی ہے، یہ جہاں خیر کے بارے میں بتاتی ہے وہاں شر کی بھی معرفت دیتی ہے۔ یہ اگر لفظ محمد بولنے پہ، قرآن مجید پڑھنے پہ 50 نیکیاں دے رہی ہے، میم ہا میم میم اور دال، تو یہ لفظ فرعون بولنے پہ بھی 50 نیکیاں اللہ کیوں دیتے ہیں کہ فرعون شر تھا، اس کو جاننا، اس کی معرفت اور اس کے گناہ، انا ربکم الاعلی وما رب العالمین، یہ چیز شرک پہ مبنی اور اللہ کی بغاوتیں اور مقابلے، ان کو جان کے اپنے آپ کو فرعون جیسا نہ بنانا، قارون جیسا نہ بنانا، نمرود جیسا نہ بنانا، حامان جیسا نہ بنانا، اپنی طاقت کے نشے میں ابو جہل مت بن جانا، بلکہ اپنے آپ کو ذرا اپنی طاقتوں کو اللہ کے لیے استعمال کر کے فرعون نہیں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو لینا، نمرود نہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی کو لینا، ابو جہل نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا اور جاننا، یہ وہ علم ہے جس کا بوجھ آج نوجوان اپنے اوپر لینا نہیں چاہ رہا۔ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، مدرسوں میں چلے جائیں، طالب علم کو ہر چیز کی طلب ہے، اگر نہیں طلب تو صرف علم کی طلب نہیں ہے۔ جوانی کے اندر اپنے علم کو پختہ کیجیے۔ میرے پاس ان گنت لاتعداد مثالیں ہیں کہ جو ابھی انفوان شباب میں اور جوانی میں تھے کہ دنیا کو اتنا کام دے گئے اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں صرف امام نووی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، امام مسلم کے شارح ہیں، صحیح مسلم کے شارح ہیں، امام مسلم نے جو صحیح لکھی ہے اس کے شارح ہیں، تشریح لکھی ہے، انہوں نے شرح لکھی ہے، جن کی آپ اربعین نووی پاکٹ سائز 40 احادیث کا مجموعہ جو پوری زندگی کو شامل ہے۔ اللہ اکبر، ابھی 35 سال کی عمر میں تھے، اللہ کو پیارے ہوتے ہیں جب آپ ان کا کام تو دیکھیں، وہ لائبریری نہیں ہے جہاں امام نووی کا کام نہیں پڑا ہوا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، سمجھا گیا۔ علم کے بعد جو دوسری بڑی چیز ہے وہ ہے تربیت، کیونکہ علم ہوتا ہی تربیت کے لیے ہے۔ جو خود سیکھا جائے بغیر استاذ کے، بس اوقات وہ علم فائدہ دے جاتا ہے، لیکن اگر مربی کے بغیر علم سیکھا جائے تو اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب محبوب کا تعارف فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ مربی کا کام ہوتا ہے کہ تربیت کرتے ہوئے وہ حکمت، علم اور عمل اور تربیت کے سارے پہلو اور تزکیے کو مد نظر رکھے۔ تو جوانی کے اندر اپنی تربیت کو پختہ اصولوں پہ ہونی تو یہ بچپن سے چاہیے، بڑھتی جائے، لیکن جوان اس بات کو سمجھ لے کہ عام جانور کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو تربیت یافتہ جانور کی ہوتی ہے۔ عام ریچھ آپ جنگل سے لے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن ایک ریچھ جو ہے وہ تماشا کرنا جب سیکھ جاتا ہے تو اس کا ریٹ 10 گنا عام جو ہے ریچھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام کتے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب کتا شکار سیکھ لیتا ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ عام پرندے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب پرندہ شکار کرنا سیکھ جائے اس کا ریٹ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عام کبوتر کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا کہ وہ کبوتر جو پروان لے اور پرواز کو لمبی کرے اور جو ہے دور اور لمبا نظر نہ آنے کی حد تک کبوتر بازوں کے نزدیک اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ عام بندر کی وہ قیمت نہیں ہے۔ اگر بندر سسرال جانا اور بچوں کو خوش کرنا اور وہاں کے مسائل بیان کرنے اور اس کا پریکٹیکل دنیا کو دکھانے گلیوں میں اگر سیکھ جائے، اس بندر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو الطیر المربع غالن، پھر اپنے جوان کا جو تربیت یافتہ ہو، ہنر والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے گا، اس کی عزت ہوگی، وہ بھوکا نہیں مرے گا، وہ انشاءاللہ کچھ کرے گا، دنیا کو دے گا، ہیلپنگ ہینڈ بنے گا، معاون ہاتھ بنے گا، وہ جو ہے وہ نکھٹو کھانے والا اور سوسائٹی پہ بوجھ والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے عمل۔ اب جو پڑھ لیا ہے، جو جان لیا ہے، کتنے نوجوان ہیں کہ ماشاءاللہ پوچھیں کیا کیا ہوا ہے، میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہنر کیا ہے، میں نے یہ سیکھا ہوا ہے، تو بھائی کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈپرا بار ہے جی ماشاءاللہ رب دی رحمت،
بڑا بھائی باہر ہے، وہ بیچارہ وہاں پتھر لگاتا ہو، دھوپ میں کھڑا ہوتا ہو، اے سی چ ٹھنڈے ماحول چ ستا ہو، پاویں دھوپ چ سڑدا ہوئے، او مہینے بعد بھاجی بھیج چھڑتے ہیں، سانو کہدی لوڑ ہے کچھ کرن دی۔ جب تیرے اوپر وزن آئے گا پتہ تب چلے گا۔ اس بار کو، اس امانت کو، اس بوجھ کو آج سمجھ، عملی میدان میں اتر۔ دین کا عمل بھی، اس میں نماز سر فہرست، دین کا عمل بھی، زکوٰۃ سر فہرست۔ زکوٰۃ کب دے گا؟ جب تو کمائے گا۔ زکوٰۃ صرف مانگنے کا نام تھوڑی ہے۔ زکوٰۃ کا تقاضا ہے کہ پہلے کھیتی باڑی کر، اللہ تجھے اتنا دے کہ پھر عشر نکال سکے۔ 10 من ہوگا تو 10واں من نکالے گا نا، 20 من ہوگا تو نصف عشر کر کے 19 من رکھے گا، 20واں من نکالے گا۔ ارے کوئی تیرے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو کوئی زکوٰۃ دے گا نا، کوئی تیرے پاس 20 گائے ہوں گی تو آگے دینے والا بنے گا، کوئی تیرے پاس 5 اونٹ ہیں، ان کو جمع کیا ہے، چرایا ہے، مال کمایا ہے تو کچھ دے گا نا۔ تو نے 7.5 تولے سونے کو جمع کر کے اتنی قیمت سال بھر رکھی ہے تو زکوٰۃ دے پائے گا۔ 52 تولے چاندی کا نصاب تو نے بنایا ہے تو ہی زکوٰۃ دے پائے گا نا۔ یہ صرف پرچی رسید کاٹ کے مانگنے کا نام تھوڑی زکوٰۃ ہے۔ اپنی ٹریڈ کر، کاروبار کر، بزنس کر، کما، دنیا کے اندر جو ہنر ہے ان کا استعمال کر، ڈاکٹر بن، انجینئر بن، پھر عملی میدان میں اتر۔ اللہ تجھ کو مال دے، دولت دے، کاروبار دے اور اتنا نوازے کہ تو اپنے خرچے پورے کر کے سال بھر تیرا مال اتنا پڑا رہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر دینے والا ہو، دینے والا ہاتھ اور اوپر والا ہاتھ، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ یہ بوڑھے باپ سے مانگے تو شرم نہیں آتی؟ یہ جوانی میں جا کے لوگوں کی دکانوں پہ بھیک مانگے اور اپنے بھائی کی امید پہ بیٹھا رہے، یا باہر ماموں گئے، چچا گئے، تایا گئے، ابو گئے، وہ کما کما کے بھیجتے ہیں میں کھاتا ہوں؟ نہیں، عمل کی دنیا میں اتر، غیرت سے اپنا کما، عزت سے جیت، تھوڑا کما لیکن حق حلال کی کما، بوٹ پالش کر لیکن کما، جا کے چائے کا کھوکھا لگا، عزت سے کھا۔ جب تو اپنی کرے گا تجھے کوئی اوے نہیں کر سکتا۔ روزہ یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، اس میں احساس ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا۔ جس بندے کو جوانی میں کسی کا احساس نہیں ہوا، بڑھاپے میں خاک احساس کر لے گا۔ وہ جس بندے کو جوانی میں بھوکا رہنا نہیں آیا، جب وہ شوگر کا مریض ہو جائے گا تو بھوک کو خاک برداشت کرے گا۔ جسے جوانی میں باپ کے سہارا بننا، کندھا بننا، بازو بننا، دست بننا اور دست راست بننا، مددگار اور معاون بننا نہیں آیا، جسے جوانی میں اپنی بہن کا بوجھ اٹھانے کی فکر نہیں ہوئی، جسے جوانی میں اپنی زنانی، اپنے گھر کی ذمہ داریاں سمجھنی نہیں آئیں، بڑھاپے میں کیا کرے گا وہ؟ لہٰذا ابھی سے فکر کیجئے کہ مجھے رب نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے 7 ارب انسان اور بھی بنا رکھے تھے، لیکن مجھے جو پیدا کیا ہے تو میری کچھ ذمہ داریاں، اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے تو میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے بیٹھ نہیں رہنا۔ تو پہلے علم، معرفت اور پہچان، پھر تربیت، تربیت کے ساتھ عمل، اور عمل کے ساتھ سب سے بڑی چیز عاجزی۔ بس اوقات جب بندہ کماتا ہے پھر تانے، تنوڑے، تشنیع، لوگوں کو ذلت اور رسوائی نہیں، اپنی جوانی میں عاجزی پیدا کیجیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ عاجزی کا بوجھ بندے کی گردن اور نظریں جھکا دیتا ہے۔ عاجزی بڑی چیز ہے بابا، اور اللہ اس کی وجہ سے بندے کو وہ کچھ دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، مجھے بنانے میں، میری تربیت میں، میری تعلیم میں، میرے اساتذہ کا جو مقام، جو ہاتھ، جو مرتبہ ہے، میں اس کرسی پہ آسانی سے نہیں بیٹھا ہوا۔ میں جب سے بیٹھا ہوں تب سے پریشانی میں ہوں، میرے استاد جی نیچے بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ حق بنتا تھا، سٹیج لگانے والوں کو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس معزز کا جو مقام ہے اسے عزت اور آبرو دینا۔ ان کی عاجزی اپنی جگہ پر، لیکن یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اگر رب نے تھوڑا بڑا کر دیا ہے، باپ سے امیر کر دیا ہے، گر زیادہ دے دیے ہیں، عملی دنیا میں کچھ زیادہ شہرت مل گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ سے بڑا ہو گیا ہوں، استاد سے بڑا ہو گیا ہوں۔ تو اپنی جوانی میں عاجزی رکھ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور پانچواں کام، اللہ اکبر، جو جوانی کے اوپر بوجھ ڈلنا چاہیے، احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری، میرے ذمے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ابو بتائے تو ذمہ محسوس ہو، بغیر بتائے ذمہ داری کو سمجھنا، اپنی عقل اپنے شعور کا مشورہ کر کے آگے استعمال کرنا۔ یہاں میں مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ جب اکیلا تھا کام کیا میاں چنو میں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو ہو سکا کرتے رہے۔ فیصل آباد میں آیا تو ایک ادارے میں اساتذہ نے مدیر تعلیم ناظم تعلیمات بنا دیا۔ ذمہ داریاں جوان لے ہی تو کام چلتے ہیں، لیکن نہیں، ایک ہی بات پہ تھی، مشورہ اساتذہ کا، بڑا سرانے کی طرف بیٹھنا چاہیے، پاؤں کی طرف بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ علم رتبہ مقام میرا جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ایک ان پڑھ بزرگ بھی اگر پاؤں کی طرف بیٹھا ہے، گزرنے والا کیا کہے گا؟ تو دنیا کے بھی کچھ مروتیں، کچھ لحاظ، کچھ شعور ہوتے ہیں، احساس ذمہ داری، مگر کمال سمجھداری کے ساتھ۔ کسی بڑے کو ڈاج کرا کے، گرا کے، شرمندہ کر کے، رسوا کر کے، ذلیل کر کے، باتیں بنا کے، وہ جی اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو ہوں میں ہوں، تو اس احساس ذمہ داری میں اپنی انا اور میں مارنے کا بوجھ بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ معمولی سے نہیں مرتی، یہ سانپ آسانی سے نہیں مرتا۔ جب یہ آتا ہے وجود میں تو یہ جتنے نشے میں نے پہلے گنوائے ہیں نا، وہ وائرس، یہ انسان کو گردن میں سریا دے دیتے ہیں، کہیں علم کا سریا، کہیں مال کا سریا، کہیں جوانی کا سریا، کہیں جو ہے وہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں۔ تو اپنی جوانی میں بڑوں کے تجربے آپ سے اور میرے سے کہیں زیادہ ہے، بھلے ان کی نظر کمزور ہے، سماعت کمزور ہے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں کمزور ہیں، لیکن ان کا علم انہوں نے دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم سے زیادہ مشکلیں کاٹی ہیں، ہم سے زیادہ مشکل دور دیکھا ہے، ہم سے زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، تو ان کی عزت اور آبرو اور مشورہ اور اس میں عاجزی، یہ ذمہ داری اگر نوجوانوں میں آ جائے نا، اور میں آخری بات کر رہا ہوں جس ذمہ داری کو، وہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے حقوق کو، بوجھ کو اپنے اوپر لاد لینا، فرض عین سمجھ لینا، لازمی جان لینا۔ مثال لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آتا ہے، 12 گھروں میں خبر بھیجی جاتی ہے، جواب آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسے کل چولہا نہیں جلا آج بھی۔ ایک نوجوان اٹھ کے ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کرتا ہوں۔ اب اس جوان کو اپنی جوانی میں اپنے گھر کی جوان بیوی کے بارے میں اعتماد تھا تو لے کے گیا ہے کہ نہیں؟ معاملہ صرف مرد کا نہیں ہے، عورت کی بھی جوانی، بچے ہیں اس کے، ممتا ہے اس کے پاس، اور یہ بھی پتا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، اور یہ بھی سیاق بتاتا ہے کہ کئی دن سے گھر میں نہیں گیا ہے، لیکن آپس میں اس ذمہ داریوں کو سمجھداری سے سمجھ کے چلانے کا، حقوق دینے کا جو احساس ہے وہ جاگ اٹھا۔ مہمان کو لے کے چلے گئے، بیوی کو پوچھا مہمان آیا ہے، گھر میں کھانا ہے، اور بیوی کا کتنا مختصر اور کتنا عظیم جواب تھا کہ بچوں کا کھانا پڑا ہے، گالیاں نہیں دی، برا نہیں بولی، وقت کو سمجھا ہے، شناسائی، علم، معرفت، ادب، تربیت، ماحول اور خاندانی اور حسب اور نسب اور نسلی ہونے کی جو وہاں پہ دلیل دی ہے، کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بچوں کا کھانا پڑا ہے، اور شوہر نے بھی کمال سمجھداری سے کہا کہ چلیں بچوں کو سلا دیں، بچے سلا دیے گئے، اور پھر کھانا لگا دیا گیا، دیا بجھا دیا گیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، بیوی بھی بھوکی سوئی ہے، اور شوہر بھی بھوکا سویا ہے، بچے بھی بھوکے سوئے ہیں۔ احساس ذمہ داری کو لے کے جس کو جو چیز ضروری تھی وہ موقع پہ دی گئی، پورے مدینے کے اندر جو ہے مدینے کی عزت رہی، پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کے اس وقت 7 بر اعظموں میں، 230 ملکوں میں، 3064 زبانوں میں یہ واقعہ تحریر میں موجود ہے کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں موقع پہ ایک مہمان آیا تھا، اور اس مہمان کے لیے بڑے کے گھر کچھ نہیں تھا، تو چھوٹوں نے جوانی میں اس چیز کو سنبھال لیا تھا، اور اللہ اکبر، وہ مثالی معاشرہ ایسے نہیں بن گیا ہے، اس کے 2 نوجوانوں نے ذمہ داری سنبھالی، اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد بھی آج اس کی خبر سٹھیالہ گاؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا کہنا چاہوں گا
بس اوقات وسائل نہیں ہوتے، مسائل بڑے ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہوتے، ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں، ہمت اتنی نہیں ہوتی، بوجھ زیادہ ڈل جاتا ہے، تو شکوے نہیں، شکر کر کے بڑھیے۔ میرا رب شکر والی زبان کو جوانی میں بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، شکووں پہ نہ آئیے۔ جو قوم شکووں پہ لگ جائے پھر وہ کام نہیں کر پاتی، پھر وہ شکر نہیں کر پاتی، پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر برکتیں روٹ جاتی ہیں، رحمتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے جوان کو دنیا میں بھی رسوا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی۔ تو بہرحال تھوڑے وقت میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی، مقصد دل دکھانا نہیں تھا، اپنے جوان کو جوانی میں جھنجھوڑنا۔ بس اوقات جھنجھوڑنا، آپ نے بیریوں کا علاقہ تو دیکھا ہوگا، اس کا پھل اگر لینا ہو تو اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، چونا نہیں دیتے سے، پھر جھولیوں میں بیر گرتے ہیں۔ تو یہ جھنجھوڑنا، کپڑے کو آپ دیکھتے ہیں دھونے کے بعد جھاڑا جاتا ہے، کتنے زور سے خاتون پٹکتی ہے، مقصد اسے پھاڑنا نہیں ہوتا، اس کے اندر سے پانی نکال کے، سلوٹیں نکال کے، اس کو برابر اور پراپر کر کے اس کو اس کی جگہ پہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہاں، پریس کر کے جب گرم استری کپڑے پہ رکھی جاتی ہے تو مقصد اسے جلانا نہیں ہوتا، اس کو پہننے کے قابل، خوبصورت اور حسین بنانا ہوتا ہے۔ اور جب نشتر چلاتے ہیں سونے کے اندر تو اس کے جگر کو چیرنا یا اس کو سزا دینا، تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس کو ایسا حسین بنانا ہوتا ہے کہ جو ماتھے کا جھومر بنے، جو گلے کا ہار بنے۔ اور جب پھول کو باغ سے توڑا جاتا ہے، اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ دشمنی ہے، اسے لا کے سوئی میں سے گزار کے جب دھاگے میں پرویا جاتا ہے تو مقصد کسی کے گلے کا ہار بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ دروس، یہ اسباق، یہ بڑوں کی نصیحت، یہ علمی گفتگو، یہ اپنے مزاج کو دیکھنا، یہ موٹر سائیکل کی اس ٹیوننگ کی طرح ہے کہ جو پھنسا ہوا کچرا نکال دیتا ہے، گندگی اور کاربن کو دھو دیتا ہے اور اسے دوبارہ سے سڑکوں کے اوپر نئی پک کے ساتھ دوڑنے کے لیے جوانی اور روانی عطا کرتا ہے۔ تو یہ دروس، یہ جمعے، یہ خطبے، یہ کانفرنسز، یہ خطابات اور بیانات مت سمجھیے گا کہ ہمارے خلاف تھے، بلکہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کے وقار کو سلامت رکھے، اور بچوں کے بچپن اور ان کے پیار کو ہمیں دینے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ شیخ میرے بھائی حیدر علی بیمار ہے، دعا سے ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا استاد جی کریں۔ نہیں استاد استاد محترم بیماراں واسطے دعا کر دینے۔ موسم بھی کافی خراب ہے، ہر ساتھی دی دل خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خراب موسم تو سانو نجات عطا فرمائے۔ اسی اپنے اعمال بدلیں گے تو موسم بھی بدل جائے گا، اس کر کے خلوص نیت دے نال دعا کرو، اللہ تعالیٰ بیماراں شفا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صاف صحیح موسم عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے عزیز جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے گاؤں کے لیے وقت دیا اور ایک مشکل ترین موضوع نوجوانوں کو ان کی جوانی کا بھولا ہوا سبق یاد کرانا اور پھر اس کو بار بار جھنجھوڑنا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہت کچھ انہوں نے کہا ہے اور واقعہ ہی اس وقت نوجوانوں کو بہت کچھ ہی کہنے کی ضرورت بھی تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کی اچھی نصیحتیں، واقعات اور اسباق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اللہ پاک محنت کو قبول کرے، ان کی سفر و حضر میں، اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں ان کی لمبی زندگی اس قوم، اس ملک کے لیے عزت و آبرو کے ساتھ طویل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفهم بشفائك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا شافي الأمراض ويا كافي الحاجات اكفِ حاجاتنا وحاجات المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اے رب العالمین تیرے گھر میں ہم حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اے رب العالمین بار بار اپنے گھر میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین جو لوگ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو بھی ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے گھر میں وقت نکال کر تیری رضا کے لیے آتے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ان سے راضی ہو جا۔ اے رب العالمین اپنا علم اے رب العالمین حاصل کردہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن عملوں سے تو راضی ہو جاتا ہے وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تجھے محبوب تھے، تیرے پیارے محبوب کو بھی محبوب تھے، اے رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے رب العالمین مسلمانوں پر جو بھی آفتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کی بنا پر آتی ہیں، اے اللہ جن گناہوں کی بنا پر آفتیں ٹوٹتی ہیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو عادل بھی ہے، تو رحم بھی کرنے والا ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں کو گناہ سمجھ کر ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان ملکوں میں سے کوئی بھی ملک امن کے ساتھ اس وقت نہیں جی رہا، اے اللہ مسلمان ملکوں میں امن پیدا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اخوت کی لڑی میں پرو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمانوں پر جو موسم آ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی بنا پر آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جن گناہوں کی بنا پر سخت ترین گرمی کے موسم میں بارش کا موسم بن رہا ہے، جس سے امراض بھی بڑھ رہی ہیں، غلہ بھی کم ہو رہا ہے، اے اللہ تو ہی غلہ دینے والا ہے، تو نے غلے کے وعدے فرما لیے ہیں، اے اللہ ہمیں امن کے ساتھ اچھی طرح اپنے غلے اپنے گھروں میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان بادلوں کو ان بارشوں کو ایسے مقامات پہ لے لے اے رب العالمین جہاں پر ان کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہیں، لیکن اپنی رحمت کو اس وقت کے لیے اٹھا رکھ جس وقت ہم کو انتہائی زیادہ اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت تیری رحمت کی ضرورت ہے، اپنی رحمت کو بطور رحمت کے ہم پہ نازل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تندرستوں کو صحت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین جن کے بوڑھے والدین ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد جوان ہے ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بزرگ اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو علماء کرام ہمارے اس گئے گزرے علاقے میں آتے ہیں، ہمیں سبق پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان کا آنا جانا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کو بھی عالم با عمل اور ہمیں بھی عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس علم سے ہمیں دنیا کی عزتیں عطا کر دے، آخرت کی بھی عزتیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جن کو علم کے مطابق عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اے اللہ جو بھی عمل کریں اپنے پیارے محبوب کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو بھی شفا عطا فرما دے، ہماری روحوں کو بھی شفا عطا فرما دے۔ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اے اللہ اپنے نیک اور پارسا بندوں میں سے ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اے اللہ جن عملوں کی بنا پر تو لوگوں کو اپنا مقرر بنا لیتا ہے وہ عمل ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، ہم بھی تو اسے معافی کے طالب ہیں، ہم بھی معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔